السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمپل آرگینک فوڈ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا دیسی دوائی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، یا پھر دیسی دوائی کے صرف فائدے ہی ہیں یا نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات مریض یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو دیسی دوائی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ تو انگریزی دوائی کے ہوتے ہیں۔ دراصل دیسی دوائیوں کی تشہیر بھی اس طرح کی جاتی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ مثلاً 15 دن میں شوگر کا خاتمہ، یا 10 دن میں کالا یرقان جڑ سے ختم، وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کے دفاع میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیسی دوائی تو چونکہ قدرتی اجزاء سے اخذ کی جاتی ہے، اس لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ حالانکہ بہت ساری ایلوپیتھی دوائیوں میں بھی قدرتی اجزاء ہوتے ہیں، مثلاً ملیریا کی دوائی وغیرہ۔ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیسی دوائی ہے وہ قدرتی چیزوں سے بنی ہے، تو اس لیے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی قدرتی چیز ہی ایک خاص حد سے بڑھ کر کھانا شروع کر دیں تو اس کے نقصانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو اس چیز کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اس مقدار سے بڑھ کر اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیسی دوائی بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن یا پروٹوکول کے بغیر کھائی جائے تو اس کے نقصانات شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً سیلف میڈیکیشن۔ اکثر لوگ دیسی دوائی کو خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم یا کسی مستند طبیب سے رابطہ نہیں کرتے، بلکہ خود ہی بازار سے دوائی لیتے ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نہ تو بیماری کے بارے میں تشخیص ہوتی ہے اور نہ ہی اس دوائی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے استعمال کرنی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ لوگ ڈاکٹروں کی تجویز کے بغیر یا طبیب کی تجویز کے بغیر ہی کھانا شروع کر دیں گے تو اس کے نقصانات آپ کو چند دن بعد خود ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دیسی دوائی کو ہمیشہ مستند طبیب یا ماہر حکیم کی تجویز پر ہی استعمال کرنا چاہیے، اور جو مقدار اس کی بتائی جائے اسی مقدار کو کھانا چاہیے، نہ تو اس سے زائد کھانا چاہیے نہ ہی اس سے کم کھانا چاہیے۔ اور طبیب جو طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے اسی طریقہ کار کے تحت ہی اس دوائی کو کھانا چاہیے۔ نمبر 2، نیم حکیم۔ گلی محلوں میں سینکڑوں عطائی بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو گنے چنے کالجز کے علاوہ معیاری تعلیم، ٹریننگ کے شدید فقدان کی وجہ سے وہ دوائی کو اچھے طریقے سے نہیں بنا پاتے، یا دوائی بیماری کے حساب سے یا اس کی تشخیص کے حساب سے نہیں دیتے، بلکہ اپنے نسخہ جات سے ہی دوائی کو بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیم حکیم کی دوائی بھی خطرہ جان بن سکتی ہے۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی اتنے ہی خطرناک ہوں گے جتنے انگریزی دوائی کے نقصانات ہوتے ہیں۔ غیر معیاری ادویات سازی۔ ان دوائیوں کو بنانے کے لیے سخت قسم کے قوانین نہیں ہیں جو ایلوپیتھی دوائیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ بسوں کے اڈوں پر یہ دوائی کمپنی کی مشہوری کے نام پہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہی جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی لیبارٹری کے تھرو اس دوائی کو چیک کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دوائی بنانے والے دوائی کے اندر ہیوی میٹل جیسے سینکھیا، جسے آرسینک کہتے ہیں، زیادہ مقدار میں ڈال دیتے ہیں، جس کے ہماری صحت کے اوپر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے گردے، جگر تباہ ہو جاتے ہیں اور لوگ موت کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی ادویات مستند طبیب کے بغیر تیار نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی ایسے بندے سے لے کے کھانی چاہیے جو باقاعدہ اس کو بنانے کا طریقہ کار نہ جانتا ہو۔ اگر آپ وہ دوائی کھائیں گے تو اس کے آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ ایلوپیتھی دوائی بہت کڑی تحقیق سے گزرنے کے بعد کھائی جاتی ہے، اور لوگ اسے سیلف میڈیکیشن کے طور پر نہیں کھاتے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کھاتے ہیں، تو اس لیے اس کے نقصانات کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو انگریزی میڈیسن ہے، جسے ایلوپیتھی میڈیسن کہتے ہیں،
اس کے نقصانات بھی دیسی دوائی کی طرح بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر وہ انگریزی میڈیسن بھی آپ سیلف میڈیکیشن کے تھرو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، یا جو انگریزی دوائی ہے وہ کسی مستند کمپنی کی نہیں ہوگی، ویسے ہی کسی کمپنی کی ہوگی، تو اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اس لیے کوئی بھی دوائی آپ استعمال کریں، وہ چاہے ایلوپیتھی ہو یا دیسی دوائی ہو، دونوں دوائیوں کو ہی کسی مستند طبیب یا حکیم کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی جو مقدار بتائی جائے اسی مقدار کو کھانا چاہیے، نہ ہی انگریزی میڈیسن کو خود کھانا چاہیے اور نہ ہی دیسی میڈیسن کو خود کھانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔